السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر تبریز عالم آئیموڈ انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ادویہ مفردہ کا اندر جو ڈرگس ہم پڑھیں گے وہ ہے ازراقی۔ ازراقی کے پڑھنے سے پہلے ہم اس کے ڈائیگرام بھی پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس کا ڈائیگرام ہے، یہ اس کی پتیاں ہیں، یہ اس کے پھل ہیں، یہ اس کے سیڈ ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ازراقی کے اندر کون کون سے پوائنٹ، کون کون سے نکات آتے ہیں، ایک ایک پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ازراقی کا بوٹنیکل نیم، جس کو ہم لاطینی نام بھی بولتے ہیں، وہ ہے اسٹرائکنس نس اومیکا۔ اس کے بعد اس کے کامن نیم ہے نس اومیکا، اس کا کامن نیم نس اومیکا ہے۔ اب اس کے مترادف کیا ہو سکتے ہیں؟ مترادف کے بارے میں تو آپ کو انٹروڈکشن میں دیکھ لیا جی، کیا ہے، کیوں ضروری ہے۔ تو اب ازراقی کو عربی میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو عربی میں ہم ازراقی ہی بولتے ہیں۔ دوسرا یہ اس کو ہم خانق القلب بولتے ہیں۔ خانق کا معنی ہوتا ہے گلا گھونٹنے کا معنی میں ہوتا ہے، خانق کا معنی گلا گھونٹنے کا معنی میں ہوتا ہے، اور کلمس کتے کا معنی میں آتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، اگر ہم ازراقی کو کسی کو دیں گے تو کیا کرتا ہے، گلے کو گھونٹ دیتا ہے۔ اسی لیے اس کو ایک مشابہ دیا گیا ہے کتے سے۔ یہ کتے کیا کرتا ہے، گلا گھونٹ دیتا ہے۔ تو عربی میں اس کا نام ہے ازراقی، دوسرا نام ہے اس کا خانق القلب۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو فارسی میں ہم کیا بولتے ہیں۔ تو فارسی میں اس کو ہم حب الغراب کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کو ہندی میں ہم کچلا کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ کچلا سب سے زیادہ مشہور ہے اور ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ یہ کچلا ہے۔ اسی طرح سے اس کو ہم بنگلہ کے اندر کیا بولتے ہیں، کچیلا بولتے ہیں۔ اس کو بنگلہ کے اندر کچیلا کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ انگریزی کے اندر اس کو پوائزن نٹ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ہم اس کے مترادف دیکھیں کہ عربی میں ازراقی خانق القلب بولا، دوسرا ہے کہ فارسی میں حب الغراب کہتے ہیں، ہندی میں کچلا، اور انگریزی میں پوائزن نٹ بولتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں، ابھی آپ کو دکھایا کہ یہ اس کا ڈائیگرام ہے۔ اس کے پتیاں اس طرح سے ہوتی ہے، اس کے پھل کچے ہوں گے تو اس طرح سے ہوں گے، پھل پکنے کے بعد کیسے ہوتے ہیں آگے ہم بتائیں گے آپ کو۔ پھر اس کے اندر سے جو سیڈ نکلتی ہیں وہ اس طرح کی سیڈ ہوتی ہیں، خاکستری رنگ کی ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کی ماہیت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ماہیت جس کو ہم مارفولوجی بولتے ہیں، مارفولوجی کے بارے میں اس سے پہلے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا گیا ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ تو ماہیت کے جاننے سے پہلے ہم نے آپ کو ڈائیگرام اسی لیے دکھایا کہ جو ڈائیگرام ہے اسی کے اکارڈنگ اس کی ماہیت ہے۔ تو اس کے ماہیت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کے سیڈ کیسے ہو سکتی ہیں، وہی تمام چیزیں اس کے بارے میں اس کے اندر بتایا جائے گا آپ کو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ازراقی کا درخت اوسط درجے کا ہوتا ہے۔ ازراقی کا درخت اوسط درجے کا ہوتا ہے، بہت بڑا نہیں ہوتا ہے یا بہت گھنا نہیں ہوتا ہے۔ جو کتنے لمبے ہوتے ہیں، جو 40 سے 50 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پتے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتا بیضوی شکل کیا ہوتا ہے، جس کو ہم اوول شیپ بولتے ہیں۔ بیضوی شکل کس کو بولتے ہیں، اوول شیپ کو بولتے ہیں۔ اور اس کے دونوں کنارے ملائم چمکدار ہوتے ہیں، اس کے دونوں کنارے، پتے کا دونوں کنارے ملائم اور چمکدار ہوتے ہیں۔ اب اس کے پھول کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پھول بہت چھوٹے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور فینل شکل کے ہوتے ہیں۔ جب اس کے ہم پھول دیکھیں گے تو جس طرح سے فینل ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا پھول ہوتا ہے۔ اب اس کے ہم پھل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پھل کیسا ہوتا ہے۔ تو پھل اس کا سیب کی طرح ہوتا ہے، اور باہری حصہ اس کا چکنی ہلکی سخت ہوتا ہے، اور جب کچا ہوتا ہے، ابھی ہم نے آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا کہ اس کا پھل کیسے ہوتا ہے، کچے حالت میں یہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اب اس کو جب ہم توڑیں گے تو اس کے اندر سے جو اس کا گودا ہوگا وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کا جو پھل کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے یہ اورنج کلر کا ہوتا ہے یا ڈارک اورنج ہوتا ہے۔ اب جو اس کا جو پھل توڑنے کے بعد جو سفید ہوتا ہے اسی کے اندر اس کے اندر تخم ہوتے ہیں، اسی کے اندر کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر تخم ہوتے ہیں۔ اور تخم کیسا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تخم یہ گول ہوتا ہے، گول کس طرح سے گول اور چپٹا ہوتا ہے۔ تخم اس کا گول اور چپٹا ہوتا ہے اور نہایت سخت ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کوٹ کا بٹن دیکھا ہے اسی طرح سے یہ چپٹا ہوتا ہے اور نہایت سخت ہوتا ہے۔ یہ باہر سے خاکستری اور اندر سے سفید ہوتا ہے۔ ذائقہ اس کا نہایت تلخ ہوتا ہے۔ یہ تخم کے اندر سبز رنگ کا پتا ہوتا ہے اور یہی سمی ہوتا ہے۔ اسی کو کیا کرنا ہوتا ہے، دور کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ دور کیسے کرتے ہیں، اس کو مدبر کیا جاتا ہے۔ مدبر کرنے کا طریقہ یہ ہے، مدبر مانا
جی उसको मुदब्बर किसको बोलते हैं? मुदब्बर बोलते हैं कि किसी चीज़ को जब हम तदबीर करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी फ़ायदियत और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके अंदर से जो मुज़िरात है, उसके साइड इफ़ेक्ट है, वो दूर हो जाता है। जब हम उस किसी चीज़ को मुदब्बर कर देंगे तो उसकी फ़ायदियत ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर से जो मुज़िरात हैं वो दूर हो जाते हैं। अब इसको मुदब्बर करने का तरीका उस सैदला इल्म सैदला के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे-कैसे मुदब्बर करते हैं। मेडिसिन होती है उसको हम मुदब्बर करते हैं, किसी का तस्फिया करते हैं, किसी को हम तदहीन करते हैं, तो वो इल्म सैदला के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हम इसकी हम बताते हैं कि अज़राक़ी को कैसे मुदब्बर करते हैं। अज़राक़ी के क्या करते हैं, सीड को हम क्या करते हैं, एक धागे के अंदर पिरो देते हैं और पिरो कर एक हांडी लेते हैं, उसके अंदर हम दूध भरते हैं और उस पिरोए हुए तुख्म को हम क्या करते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। फिर हम उसको पकाते हैं। पकाने के बाद जब दूध आधा बच जाता है या गाढ़ा हो जाता है तो उसके रस्सी से उसका हम तुख्म को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। निकाल कर फिर हम उसको धोकर और उसी का सफ़ूफ बनाकर उसको हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसके अंदर से हम तदबीर नहीं करेंगे तो इसके अंदर एक सब्ज़ रंग का पत्ता होता है, उस तुख्म के अंदर सब्ज़ रंग का पत्ता होता है और यही पत्ता समी होता है। अगर कोई इसको खा ले तो हलाक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मकाम पैदाइश इसकी क्या है, यानी हैबिटेट है, ये कहाँ-कहाँ उगता है, वो इसके बारे में हम देखते हैं एक-एक करके। सबसे ज़्यादा ये चीन के अंदर होता है, फिर थाईलैंड के अंदर होता है, ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान में कहाँ होता है, बिहार के अंदर, मद्रास में, यूपी में पैदा होते हैं ये। तो ये कहाँ-कहाँ मिलते हैं हमें? ये चीन के अंदर, थाईलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान में ये बिहार, मद्रास, यूपी में पैदा होते हैं ये। उसके बाद हम इसका मिजाज के बारे में देखते हैं कि इसका मिजाज क्या है। इसका मिजाज है गरम खुश दूसरे दर्जे में। ये दूसरा दर्जा कहाँ है? इसके मिजाज क्या, जब हम कुल्लियाती अदविया पढ़ेंगे तो वहाँ पे वहाँ दर्जा लिखा होता है कि ये पहले दर्जे में जो दवाइयाँ हैं वो क्या कैसे असर करती हैं, उससे क्या हो सकता है, दूसरे दर्जे की दवाइयाँ कितने अफेक्ट करती है, तीसरे दर्जे की क्या करती है, चौथे दर्जे की क्या करती है। तो वहाँ से हमें उसका मिजाज का हमें पता चल जाएगा कि दूसरा कहाँ से आया, पहला कहाँ से आता है। तो इसका मिजाज क्या है, गरम खुश है दूसरे दर्जे के अंदर। अब इसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है, अज़राक़ी का कौन सा हिस्सा ले सकते हैं, फल लेते हैं कि उसका पत्ते लेते हैं कि कौन से इस्तेमाल करते हैं। तो अज़राक़ी का जो हैसियत से मुस्तामला है, जो पार्ट यूज़ होता है वह है तुख्म। यही तुख्म इस्तेमाल किया जाता है और ये तुख्म उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब उसको हम मदब्बर कर देंगे, और मदब्बर का तरीका हमने आपको बताया। और जब हम इल्म सैदला पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल जान जाएंगे कि कैसे तदबीर किया जाता है इसको। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका चीफ एक्शन क्या है, यानी नफ़े ख़ास इससे क्या है। हर एक ड्रग का बहुत सारे अफ़आल हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसका मेन अफ़आल है वो क्या है, उसको देखते हैं। तो इसका जो मेन अफ़आल है वो है मुक़व्वी असाब। दूसरा क्या है, मुक़व्वी बा। मुक़व्वी किसको बोलते हैं, मुक़व्वी का माना होता है ताकत देना और असाब के माना होता है नर्व। तो ये नर्वाइन टॉनिक हुई है, तो ये इसका नफ़े ख़ास क्या है, नर्वाइन टॉनिक है। तो मुक़व्वी के माना तक़वियत देना और असाब के माना नर्व के माना में है। तो इसका जो पहला नफ़े ख़ास है या चीफ एक्शन है उसका, वो है नर्व टॉनिक है। दूसरा क्या है, मुक़व्वी बा। यहाँ भी मुक़व्वी के माना तक़वियत के माना होता है और बाह के माना होता है किसी तरह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर से उसका किसी तरह से उसका फेल के अंदर कोई खराबी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं बा। जिसको हम इसके मुज़िरात के बारे में देखते हैं। अभी हमने आपको माहियत, मिजाज और जौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है वो बताया। नफ़े ख़ास क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि इस दवा को जब हम लेते हैं तो कौन सी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो है विटिलिगो, मतलब चक्कर आने का माना आता है। जब इस दवा को हम लेंगे तो हमें चक्कर आएगा। दूसरा है कि एंग्जायटी पैदा होती है, इस दवा को लेने के बाद एंग्जायटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है हमें। दूसरा, इसके बाद तीसरा क्या है, ब्रेथलेसनेस होगी। जब इस दवा को लेंगे तो सांस के अंदर दिक्कत होती है और बेचैनी पैदा होने लगती है हमें। उसके बाद अब इसका साइड इफेक्ट है तो इसको हमें दूर करना होता है। और किस चीज़ से दूर करते हैं, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, मुसलह या करेक्शन बोलते हैं हम। अब इसका साइड इफेक्ट को दूर करने वाली कौन कौन चीज़ हो सकती है, वो है शहद है, दूध है, घी है, लुआबियात है। लुआबियात माना जो चीज़ें उसके अंदर से जो रुतूबत निकलती है उसी को हम लुआबियात बोलते हैं। तो जब ये चीज़ें इसके अंदर हम मिला देंगे और इस चीज़ को मिलाकर अगर हम बनाएंगे कि इसको जो साइड इफेक्ट है हो सकते हैं, वो साइड इफेक्ट क्या होगा, दूर हो जाएगा। अब उसके हम बदल को देखते हैं। बदल कहते हैं जे अगर हमें अज़राक़ी इस्तेमाल करना है लेकिन वो नहीं मिला, वो दवा नायाब हो चुकी है या बहुत ज़्यादा महंगी है या उसके मुज़िरत इसके अंदर ज़्यादा है, नफ़ा के बाद नफ़ा जितना है उससे ज़्यादा उसकी मुज़िरत है, यानी उसके अंदर जो बेनिफिट है वो बहुत कम है और उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है।
تو اس کی جگہ پہ ہم کون سی دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ ہے اشگند ہے، دوسرا بلادر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ازراکی کی مقدار خوراک کتنا ہے، تو ہم ازراکی کی مقدار خوراک 15 سے 50 ملی گرام ہے، اور یہ ملی گرام کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ مقدار خوراک اس کا کتنا ہے؟ 15 سے 50 ملی گرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا افعال۔ ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ ہر دوا کا بہت سارے افعال ہیں، لیکن اس کا جو خاص افعال ہے وہ کیا کہا؟ مقوی اعصاب، دوسرا مقوی با۔ اب اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور کون کون افعال ہیں۔ اس کے افعال کے ساتھ اس کے مواقع استعمال دیکھتے ہیں، یعنی افعال یہ ہے تو کہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کون سی بیماری میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جب دونوں کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے اس کا آسان کرنا بہت آسان ہو جائے گا، یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور ایزی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا افعال کیا ہے۔ تو اس کا پہلا افعال ہے محرک و مقوی اعصاب، دوسرا محرک و مقوی با۔ تو ابھی ہم نے آپ کو مقوی کے معنی اور اعصاب کا معنی بتایا، اسی طرح سے مقوی با کے معنی بتایا۔ تو محرک کے معنی ہوتا ہے تحریک کے معنی میں آتا ہے، مقوی معنی تحریک، یہ حرکت دینے کے معنی میں آتا ہے، اور مقوی مس تقویت کے معنی میں ہوتا ہے، اور اعصاب مس نرو کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ نروائڈ ٹانک اینڈ اسٹیمولنٹ ہوتے ہیں یہ۔ تو یہ کہاں پہ ہوں گے؟ جب ہمارا اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہو سکتا ہے، تو افعال کے ساتھ جو اس کے مواقع استعمال ہے، کون سے ڈیزیز کے اندر ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جب اسی کے اکارڈنگ ہم اس کے اندر دیکھیں گے تو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں دماغ میں کلک کر جائے گا کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں، اور ہم آسانی سے ایگزام پوائنٹ کے اعتبار سے ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس کے افعال کو، محرک و مقوی اعصاب۔ تو یہ کیا ہے؟ نروائن ٹونک اینڈ اسٹیمولنٹ ہے۔ تو محرک کا معنی تحریک دینے کا معنی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اس کو؟ فالج کے اندر۔ فالج کس کو بولتے ہیں؟ فالج کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ایک حصے کا وہ ڈھیلا ہو جانا، اس کے نرو کا کہاں ہو جانا؟ کمزور ہو جانا، یا پیرالائسس جس کو ہم بولتے ہیں، جس کو ہم انگلش کے اندر ہیمیپلیجیا بولتے ہیں۔ کسی ایک حصے کا ڈیمیج ہو جانے کا اس کو ہم فالج بولتے ہیں۔ لقوہ کا معنی ہوتا ہے فیشیل پالسی، یعنی ہمارے چہرہ ایک طرف سے اس کا نرو جو ہوتی ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فیشیل پالسی، اسی کو ہم بولتے ہیں لقوہ۔ اس کے اندر ہمارے منہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وجع المفاصل جس کو ہم ارتھرائٹس بولتے ہیں۔ تو فالج، اب ہم نے کیوں ہم محرک اور مقوی اعصاب ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فالج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نرو ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس طرح کے مقویات دیں گے تو اس کے نرو کے اندر کیا ہوگا؟ طاقت ملے گی، اور دوسرا یہ کہ جب طاقت ملے گی تو اس کے ساتھ ہم اسٹیمولنٹ کوئی نہ کوئی چیز دینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جب ہم اسٹیمولنٹ دیں گے، اسی لیے یہاں محرک کہا گیا ہے۔ محرک اور مقوی اعصاب یعنی فالج کے اندر اس کی جو قوت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو مومنٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ فالج کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کو۔ تو محرک اور مقوی اعصاب کے ساتھ کس کے اندر دیا جاتا ہے؟ فالج کے اندر۔ اسی طرح سے اس کو ہم دیتے ہیں لقوہ کے اندر۔ اس کے اندر سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ہماری نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی کمزور ہو جاتی ہے اس کے نرو۔ تو اس وقت بھی ہم سب سے پہلے تقویت والی دوا دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم اسٹیمولنٹ والی کوئی دوا دیتے ہیں۔ تو اس کا جو افعال ہے اور وہ ہے محرک اور مقوی اعصاب۔ تو یہ کیا کرتی ہے؟ جو نرو ہے اس کو قوی اور تحریک دیتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو فالج اور لقوہ کے اندر ہم اس کو دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس کے جو نرو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر تحریک بھی نہیں ہوتی، اس کو اسٹیمولنٹ موومنٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی دوا دیں گے تو اس کے اندر دونوں چیزیں حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے وجع المفاصل جس کو ہم ارتھرائٹس بولتے ہیں، وجع کے معنی درد کے معنی میں آتا ہے، اور مفاصل میں جوڑ کے معنی میں آتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ جوڑ سے جو جوڑ ہے وہاں پہ جو درد ہو رہے ہیں اس کو کیا کرتا ہے؟ یہ وہاں پہ ہم اس طرح کی دوائی دیں گے، یہاں پہ بھی وہی چیزیں ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی طاقت والی چیزیں دیں گے تو کیا ہوا؟ جوائنٹ کے اندر اس کے اندر قوت پیدا ہوگی، اور وہ چیزیں اس کے اندر اسٹیمولنٹ بھی ہوتی ہے، اور چیزیں حرکت کرنے لگے گی۔ تو ارتھرائٹس کے اندر اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد محرک اور مقوی با، دوسرا فعال ہے محرک اور مقوی با۔ یہاں بھی تحریک دینے کا معنی میں ہے، اور مقوی میں طاقت دینے کے معنی میں ہے، اور با کس کو بولتے ہیں؟ انفرٹیلیٹی اور ایپوٹینسی، جس کو ہم بولتے ہیں ایپوٹینسی بولتے ہیں، یعنی جو مردانہ کمزوری ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے اندر سیمن تو ہے لیکن وہ کیپیبل نہیں ہو جو سیکسول فارم کر سکے وہ۔ تو وہاں پہ بھی ہم جب اس طرح کی دوائیں دیں گے تو اس کے اندر اس کی انفرٹیلیٹی اس کے دور ہو جائے گی، اور پھر اس کے اندر وہ تحریک بھی پیدا ہوتی ہے، یا اس کے اندر سیمن تو ہے لیکن اس کے اندر موٹائل جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی دوائیں دیں گے تو اس سے دونوں چیزیں کیا ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا افعال ہے، اس کا تیسرا افعال ہے مقوی معدہ، جس کو ہم گیسٹرک ٹونک بولتے ہیں۔ یہاں بھی مقوی کے معنی
تقویت کیا ہوتا ہے، اور معدے کا معنی اسٹومک کے معنی میں آتا ہے. تو یہ گیسٹرک ٹونک ہے. تو اس کو ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم ضعف معدہ کے اندر، ضعف معنی کمزوری کے معنی میں آتا ہے، اور معدہ وہی اسٹومک، جس کو ہم گیسٹرک ڈیبلٹی ہم بولتے ہیں، یعنی جو ہماری معدہ ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، وہاں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے نفخ شکم میں، نفخ معنی کا ہوتا ہے پھولنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور شکم کے معنی پیٹ کا ہوتا ہے، یعنی ہماری جو پیٹ ہے وہ پھول جاتی ہے، تو وہاں بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ضعف اشتہا، ضعف کا معنی کمزوری کے معنی ہے، اور اشتہا کے معنی جو بھوک کا نہ لگنا، یا بھوک کا کمزور ہو جانا، یا بھوک کا بہت کم لگنا، تو اسی کو ہم اشتہا بولتے ہیں، یعنی خواہش نہ ہونا، تو جس کو ہم لاس آف ایپیٹائٹ بولتے ہیں. تو یہ ضعف اشتہا کے اندر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے قبض کے اندر، جس کو ہم کانسٹیپیشن بولتے ہیں، اگر قبضیت ہے وہاں پہ بھی ہم اس طرح کی دوائیاں ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا جو افعال ہے مقوی معدہ ہے، تو اس کا موقع استعمال کہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ ضعف معدہ کے اندر، نفخ شکم کے اندر، تیسرا ہے کہ ضعف اشتہا کے اندر، اس کے بعد چوتھا یہ کہ قبض کے اندر. اس کے بعد ہم ایک اور دیکھتے ہیں افعال کون سا ہے. ایک اور افعال ہے مقوی قلب. تو مقوی مس تقویت کے معنی ہوتا ہے، اور قلب مس ہارٹ کے معنی میں ہوتا ہے. یہ ہارٹ ٹونک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقوی قلب ہے تو یہ کہاں پہ ہو سکتا ہے اس کے مواقع استعمال؟ یہ ضعف قلب کے اندر، یعنی دل کے اندر کوئی کمزوری ہو گئی ہے، اسے کارڈیک ویکنس ہو جانا، اسی کو ہم بولتے ہیں ضعف قلب بولتے ہیں. یا اس کے اندر کوئی obstruction ہو گیا ہے، اس کو دور کریں گے. جب اس طرح کی ہم دوائیں دیں گے تو وہاں تقویت پہنچے گی، اور وہاں سے اس کے ضعف دور ہو جائے گا، اور وہاں پہ اس کا جو obstruction ہے وہ دور ہو جائے گا. یا اس کے فلو صحیح سے نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پہ کمزوری ہے، تو جب ہم اس طرح کے محرک دوا دیتے ہیں تو وہاں سے اس کے کمزوری ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ اس کے فلو شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اس کے افعال ہے، جس کو ہم بولتے ہیں مخرج اور منفس بلغم. مخرج کا معنی ہوتا ہے نکالنے کا معنی میں ہوتا ہے، اور منفس کے معنی ہوتا ہے اس کے معنی بھی نکالنا ہوتا ہے، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ بلغم کے ساتھ ہے. تو ایسی جگہ جو کیا کرتا ہے، جو گاڑھا، جس کو ہم انگلش میں اسپیکٹرم بولتے ہیں، یعنی ایسے بلغم جو بہت زیادہ غلیظ ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کو ترقیق کر کے، اس کو باریک کر کے اس کو نکالتا ہے. اسی کو ہم بولتے ہیں مخرج اور منفس بلغم. یعنی ایسی دوا جو ہم دیتے ہیں تو اس کو کیا کرتا ہے، باریک کر کے اس کو نکالنے کے قابل بنا دیتا ہے. تو اسی لیے اس کا جو افعال ہے وہ مخرج اور منفس بلغم، یعنی کیا کرتا ہے، بلغم کو نکال دیتا ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہاں سے نکالتا ہے، کب نکالے گا. یہ کھانسی ہوگی، سرفہ کا معنی ہوتا ہے کھانسی کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح سے سرفہ ہم بولتے ہیں کھانسی کو بولتے ہیں. اس کے بعد ہم ضیق النفس کو بولتے ہیں، یعنی استھما کو بولتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، نفس ہماری جو سانسیں ہوتی ہیں بہت تنگ ہونے لگتی ہے، بہت مشکل سے آتی ہیں. تو وہاں پہ ہم جب اس طرح کی دوائیں دیں گے تو اس کو کیا کرتا ہے، یہاں سے ضیق النفس کے اندر جب ہم اس طرح کی دوائیں دیں گے تو کیا ہوگا، جو ہماری دقت ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور یہاں پہ جو سانس کی تنگی ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کے اندر مین کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو بلغم ہے وہ نکل نہیں پاتا ہے، اور جب ہم اس طرح کی دوائیں دیں گے تو بلغم کو کیا کرے گا، رقیق بنا کر وہاں سے نکال دے گا. اور جب یہ سے بلغم نکل جائے گا تو وہاں سے ہمیں سانس لینا آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اس کو سل اور دق کے اندر دیتے ہیں. دق بولتے ہیں ٹوبرکلوسس کے اندر. اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں سے بھی بلغم نہیں نکلتا ہے، تو جب ہم اس طرح کی دوائیں دیں گے تو وہاں سے بلغم خالی ہو جائے گا. اور سل ہم کس کو بولتے ہیں، سل کو ہم بولتے ہیں تھیسس، ہم بولتے ہیں سل کو کیا بولتے ہیں، تھیسس، PHTHISIS، تھیسس بولتے ہیں. اس کے بعد اور افعال ہم دیکھتے ہیں کہ اور افعال کیا کیا ہے. تو اس کے ایک اور افعال ہے جس کو ہم بولتے ہیں محلل اورام، جس کو اینٹی انفلامیٹری بولتے ہیں. اور جب اس کا محلل کا معنی ہوتا ہے تحلیل کرنے کا معنی میں آتا ہے، اور یہ کس کو تحلیل کرتا ہے، ورم کو. تو اس کا جب ایکشن ہوا محلل اورام، جو کس کو تحلیل کرتا ہے، جب کہیں پہ ورم ہوگا وہاں پہ اس کو کیا کرے گا، وہ تحلیل کر دے گا. جیسے ورم تعاون، یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، اسی کو کیا کرتا ہے، یہ بیکٹیریا سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے. کیونکہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے زیادہ تر، جیسے لیمف نوڈ کے اندر، یا اسی طرح سے ہمارے ایکزیلا کے اندر، جو وہاں پہ ہمارے لیمف نوڈ ہوتے ہیں وہیں پہ یہ کیا کرتا ہے، وہاں پہ ورم کر دیتا ہے. تو جب ورم کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ دوائیاں کیا کرتی ہے، اس کو تحلیل کر دیتی ہے، اس کو ورم کو کیا کرتی ہے، دور کر دیتی ہے. اسی طرح سے مقوی مثانہ، اس کے ایک اور افعال ہے مقوی مثانہ، جس کو ہم یورینری بلیڈر ٹونک بولتے ہیں. مقوی کا معنی وہی ہے جو آپ کو پہلے بتایا گیا، تقویت کا معنی میں، اور مثانہ کا معنی ہوتا ہے بلیڈر کا معنی میں ہوتا ہے. تو جب اس کا مقوی مثانہ ہے تو یہ کہاں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ سامنے اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ اسی کے اکارڈنگ آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ بھائی اس کے مقوی مثانہ ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہے اس کے اندر. تو مقوی مثانہ ہے تو ہم کہاں دے سکتے ہیں اس کے اندر،
इसको ज़ोफ़ मसाना के अंदर, यानी जो मसाना है यानी ब्लैडर है, यहाँ पे गलती हो गई है, जो मसाना है उसके अंदर कमज़ोरी हो गई है, या वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या कोई भी दिक्कत हो गया, वहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया, तो वहाँ पे हम इस तरह का जब दवाई देंगे तो उसके कमज़ोरी को क्या करेगी, दूर कर देगी। इसी तरह से अमराज़ गुर्दा और मसाना के अंदर, तो अगर कोई भी किडनी डिजीज़ है, उसके अंदर कोई सिस्ट बन गया, या वहाँ पे कोई स्टोन है, या कोई भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन है, या मसाना के अंदर इसी तरह से कोई चीज़ है, तो उसको क्या करेगी, दूर कर देती है। इसी तरह से उसके एक अफ़ाल है, मुदिर्र बौल, मुदिर्र बौल और मुदिर्र हैज़। तो मुदिर्र बौल किसको बोलते हैं, डाययूरेटिक को बोलते हैं, यानी जब पेशाब नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं मुदिर्र, मुदिर्र बौल बोलते हैं, यानी डाययूरेटिक यानी पेशाब लाने वाला। मुदिर का माना होता है लाने का माना होता है, और बौल का माना पेशाब के होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाययूरेटिक बोलते हैं। और उसके बाद है मुदिर्र हैज़, हैज़ की किसको बोलते हैं, अमीनोगॉग को बोलते हैं। तो ये कहाँ हो सकते हैं, जब एहतबास से बौल होगा यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, एहतबास का माना रोकने का माना होता है, और ये किसको, कौन सी चीज़ रुक रही है, यूरिन रुक रही है। तो जब अगर एहतबास से बौल है, जिसको हम यूरिन रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं, अगर पेशाब रुक गया किसी भी वजह से, चाहे बैक्टीरियल या किसी वजह से, तो इस तरह की दवाई जब हम देंगे तो वहाँ से क्या होगा, पेशाब शुरू हो जाएगा, जारी हो जाएगा। इसी तरह से किल्लत बौल, जिसको हम इनोरिया बोलते हैं, किल्लत के माना कमी का माना में होता है, और बौल मीन्स यूरिन के माना में होता है। तो कभी अगर पेशाब खुल कर नहीं आ रहा है, चाहे किसी भी वजह से, चाहे वहाँ पर स्टोन है, या कोई वहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई जिसकी वजह से अगर पेशाब खुल कर नहीं आ रहा, तो उस वक्त हम जब इस तरह की दवाइयाँ देंगे तो वो खुल के पेशाब आने लगा। इसी तरह से दूसरे बॉल के अंदर, जिसको हम डिस्यूरिया बोलते हैं, पेशाब तो हो रहा है लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पेनफुल हो रही है, पेनफुल के साथ साथ हो रहा है ये, तो उस वक्त जब हम वहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुदिर बॉल, इस दवाई वहाँ पे भी हम दे सकते हैं। इसी तरह से एहतबास तम्स, एहतबास का माना रोकने का माना में होता है, और तम्स के माना मेंस्ट्रुअल के माना में होता है, जिसको हम एमोनोरिया बोलते हैं। एहतबास तम्स को हम क्या बोलते हैं, एमोनोरिया बोलते हैं। तो उसके अगर हैज़ रुक गया है तो वहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से किल्लत तम्स, जिसको हम ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, तो जब हम इस तरह की दवाई देंगे तो उसको खुलकर मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाएगी। या इसी तरह से एक और टर्म है जिसको हम उसरे तम्स बोलते हैं, जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। हैज़ तो मेंस्ट्रुअल तो आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो जब हम इस तरह की दवाई देंगे तो क्या हो, उसके पेनफुल खत्म हो जाएगी। इसी तरह से एक और अफ़ाल इसका मुसफ़्फ़ी खून, यानी ब्लड प्यूरिफाई। मुसफ़्फ़ा का माना होता है, तस्फ़िया का माना होता है, यानी साफ़ी का माना होता है, और किसको साफ़ कर रहा है, ये खून को, यानी खून के अंदर कोई भी गंदगी आ रही है तो उसको क्या करेगी, साफ़ कर देगी, यानी खून को सफ़ा करने वाली। और ये कहाँ सब सफ़ा करेगी, कोई भी अमराज़ फ़साद खून है, यानी खून के अंदर कोई भी किसी तरह से कोई मर्ज़ हो जाए, यानी कोई भी फ़साद लायक हो जाए, उसको क्या करेगा, ये दूर कर देगा। इसी तरह से फोड़ा, फुंसी, दाग, खुजली वगैरह है तो उसको भी क्या करेगा, ये दूर कर देता है। अब हम देखते हैं कि इसकी मज़ीद तहकीकात, यानी केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या-क्या है इसका। तो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ट्राइके ट्राइकिन स्ट्राइकेनिन, स्ट्राइकेनिन, दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है कि बोरोसिन, शामियात, और ये बोरोसिन और स्ट्राइकेनिन ये इसका मेन केमिकल है, कंस्टिट्यूएंट है इसका। उसके बाद देखते हैं इसका मशहूर मुरक्कबात क्या है, यानी कंपाउंड ड्रग्स किस कौन-कौन इसके अंदर हो सकते हैं। वो है हब्बे अज़राक़ी, माजून अज़राक़ी, रोगन अज़राक़ी। इसी अज़राक़ी के नाम से आते हैं, इसके हब भी आती है, माजून भी आती है, और रोगन भी, यानी अज़राक़ी का रोगन। ये सब चीज़ें इसके अंदर, ये चीज़ें इसके मुरक्कब होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कि ये दवा है अज़राक़ी है तो हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मर्ज़ ताउन है, जिसको हम प्लेग बोलते हैं, अगर इस तरह का दर्द है, इस तरह की बीमारी है, तो मर्ज़ ताउन के अंदर वर्म गुदुद जिसको हम ग्लैंड बोलते हैं, ग्लैंड जो एक्ज़ेला में होता है या ग्रोइन रीजन में होता है, उसी को हम बोलते हैं। उसको तहलील करने के लिए पानी में घिसकर उसका लेप लगाना, यानी उसको पेस्ट वहाँ पे हम करते हैं, लेप लगाते हैं। तो जब हम इसको पानी में घिसकर अगर वहाँ पे हम लेप लगाएँगे तो ये क्या होगा, यहाँ से उसके वर्म क्या होगा, तहलील हो जाएगा। इसी तरह से अमराज़ गुर्दा और मसाने में या बुढ़ापे में पेशाब की कसरत में बतौर सफूफ इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई अमराज़ गुर्दा है या मसाना है में कोई अमराज़ हो गया, या बुढ़ापे के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाने के अंदर दिक्कत होती है, तो वहाँ पे भी अगर हम इसको सफूफ इस्तेमाल करेंगे तो ये सब बीमारियाँ क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अमराज़ बारदा में और अमराज़ खबीसा में बतौर माजून या सफूफ इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। इसी तरह से
के अंदर या टीवी के अंदर इसी ये चीज़ें इस्तेमाल हब या माजून इस्तेमाल करते हैं या सफ़ूफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई जो आपको हमने अज़राक़ी के अंदर पढ़ाया या हमने देखा। जो अभी हमने अज़राक़ी पढ़ा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूजी के अंदर भी और पीजी के अंदर भी। पीजी के अंदर इसके अंदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर रहता है और हमेशा रहता है इसके अंदर से, चाहे कुछ भी रहे। चाहे उसके जैसे माजून अज़राक़ी है या हब्ब अज़राक़ी बोला, तो इसके अंदर इसके वही पूछ लिया जाता है जुज़ मुस्तामला कौन से है, या अज़राक़ी को दूसरे नाम से क्या दूसरा नाम क्या है मुतरादिफ इसका, कुछ ना कुछ पीजी के अंदर ज़रूर रहता है। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए और पढ़िए, इसको समझिए। इसका जो एक-एक लफ्ज़ है उसके बारे में अच्छे से जानिए और एक-एक लफ्ज़ को अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसको याद कीजिए।